14 میں غلامی سے رہائی۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک اور پھر 21ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ جیسے ہی اسرائیلیوں نے بحیرہ کلزم کو پار کر لیا تو یہ وہ وقت تھا جب اسرائیلی مکمل طور پر مصر سے نکل چکے تھے۔ حقیقی طور پر اب ان کا سفر وعدے کی سرزمین کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص مکمل طور پر مسیح یسوع پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی نجات مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مسیحی دوڑ میں بڑھتا جاتا ہے۔ بحیرہ کلزم اور دریائے یردن کو پار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی موت کی وجہ سے ہم ایمانداروں کے لیے کیا کیا ہے۔ بحیرہ کلزم کو پار کرنا مصر سے الگ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف دریائے یردن کو پار کرنا آرام کی جگہ میں داخل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب 9ویں اور 10ویں آیت میں ایک ایماندار کے لیے آرام کی جگہ کا ذکر ملتا ہے۔ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ ایک ایماندار کے لیے یسوع مسیح کی موت صرف یہی نہیں کہ وہ اس فانی جہاں سے الگ ہو گیا، یہ خدا کے جلال کی ابدی سچائی ہے۔ ہم دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف قدم مار رہے ہیں۔ یہ بات گناہوں کی معافی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہم زندہ اٹھائے جائیں گے اور مسیح کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ باندھے جا چکے ہیں اور ہم ایک آسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ مر گیا تھا، اب زندہ ہے، اور وہی یسوع مسیح ہم ایمانداروں کے بدن میں بھی زندہ ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 6 باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔